صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. الحلیم و جل جلالہ، حلم والا، ضبط و تحمل والا. حلیم وہ ذات ہے جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت ہوتے دیکھے پھر بھی گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے، نہ اس کو غصہ لاحق ہو اور باوجود پورے اختیار کے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو غنی اور بے پرواہ ہو کر بھی حلیم یعنی بردبار ہے. یہ اسم قرآن مجید میں 13 بار آیا ہے. چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. ناظرین کرام، یہ ہماری زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے، یہ بڑا کم عرصہ ہے. یہ جنہوں نے 950 برس اس دنیا میں گزارے تھے، ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ اس زندگی کو کیسے محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ ایک کمرہ تھا جس کے 2 دروازے سے ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل رہا ہوں. لیکن انسان کو ہر وقت شیطان جو ہے اور انسان کا نفس یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مزیدار ہے، شاید یہ بہت ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو مقصود ہے ایک مومن کا مقصود یہ ہے کہ وہ آنے والی زندگی جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ پتہ نہیں لاکھوں سال پہ محیط ہوگی، اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری کاوشیں اور کوششیں کرنی چاہیے. ناظرین کرام، موت جو ہے وہ کوئی مذہبی جو دینی جو آسمانی مذاہب ہیں چاہے ان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ کوئی سیکولر بھی ہو، موت سے مفر نہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو ہر کوئی انسان مانتا ہے. جس انسان میں ذرا سا بھی عقل اور شعور ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، آخر ہمیں یہاں سے جانا ہے. دین اسلام نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ دنیا کی جتنی یہ جو آسائشیں ہیں، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی پوری دنیا کی چیزوں کی جو وقت ہے وہ اتنی بھی نہیں جتنی مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے. اگر یہ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو کبھی یہ زندگی کے آسائشیں عطا نہ فرماتے. ناظرین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ یہ دنیا کی جو ناز و نعمت آپ کو نظر آتی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کو یہ جو ہوس ہے دنیا کے مال کی، اس کے بارے میں کمال کی ارشاد فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں پھر بھی وہ چاہے گا اسے تیسری مل جائے. انسان کے ہرس اور ہوس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جو کچھ ان کو وظیفہ ملتا تھا وہ سارا تقسیم کر دیتے تھے اور ایک جھونپڑی میں رہتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا کہ حضرت کم از کم آپ ایک اپنے لیے مکان ہی بنا لیتے، آپ نے کوئی مکان بھی یہاں پہ نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا دنیا کا مکان گرا رہا ہوں، آخرت کا مکان بنا رہا ہوں. وہ ان کے سامنے وہ جنت ہوتی تھی، وہ آخرت ہوتی تھی، وہ کامیابی ہوتی تھی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ کے کاشانِ پاک پہ گیا اور تہجد کی نماز کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ اس طرح زار و کتار رو رہے تھے اور اس طرح اشکبار تھے اور اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح کسی انسان کو بچھو اگر کاٹ لے تو وہ اس درد سے تڑپتا ہے. یہ ان کے تڑپ کی حالت تھی اور بار بار فرما رہے تھے اے دنیا، کیا تو مجھے اپنا فریفتہ بنانا چاہتی ہے؟ کیا مجھے اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے جب کہ میں نے تجھے تیسری طلاق بھی دے دی ہے؟ صحابہ کرام جو تھے ان کے سامنے یہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سلمان فارسی گورنر ہو کے گئے ایک علاقے میں اور اتنا سادہ لباس بازار میں نکلتے ہیں تو گورنر صوبے کا جو ہے اس کو ایک عام آدمی کہتا ہے یہ میرا سامان اٹھا لو اور گھر تک میرے پہنچا دو.
وہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ گورنر ہیں جن کو آپ نے سامان اٹھایا ہوا ہے. تو گورنر فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس سے وعدہ کیا اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا. یہ سادگی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہیں، اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین وہاں دورے پہ گئے. آپ نے کہا یار میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا گھر نہیں آپ کو دکھانا. آپ نے اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر دیکھنے گئے تو شہر سے باہر ایک کٹیا تھی، ایک جھونپڑی تھی جس میں وہ رہ رہے تھے، اور وہاں پہ ان کا کل سامان کیا تھا کہ وہ ایک ان کی جو تھی کوئی عام سی چیز ان کے پاس کون سی تھی؟ ایک زین تھی گھوڑے کی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک پیالہ تھا. یہ دیکھ کے تو آپ نے فرمایا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بس یہی سامان ہے، یہی کافی ہے اس زندگی کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق جو تھے وہ اشکبار ہو گئے. انہوں نے کہا یار تم نے آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، کیسے اس پہ عمل ہوگا؟ یہ تھے ہمارے لوگ جن کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور وہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، وہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ زندگی جو ہے وہ انسان ہوس کے تحت کیا چاہتا ہے کہ اس کو پاس مال اکٹھا ہو جائے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن ایک صوفی نے بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا زندگی تو ہوس زر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے. آج ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام دنیا کی بے ثباتی اور اسلامی تعلیمات. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میری اس علمی مجلس میں مفتی سید زین العابدین صاحب تشریف فرما ہیں. میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، اور ان کے ساتھ آج میرے پہلی مرتبہ مہمان بنے ہیں علمی شخصیت ہیں پروفیسر حافظ نصیر القادری صاحب. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی زین العابدین سے. جی شاہ صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے یہ زندگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. اول روح ہے، اور روح کا وطن اصلی یہ جہاں نہیں ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فنا نہیں فرمانا، اس کو قائم رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. اور دوسری چیز انسان کا جسم ہے، اور جسم کا وطن اصلی یہی دنیا ہے، یہی جہاں ہے. یہی وجہ ہے جو وہاں کی چیز ہے موت کے بعد وہ وہاں چلی جاتی ہے، اور جو یہاں کی چیز ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا عبرت کا مسئلہ یہ ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، کہ اپنی جسمانی غذا کا اہتمام تو بہت زیادہ ہے، لیکن روح کی غذا کا ہمارے پاس کسی قسم کا نہ کوئی انتظام ہے، نہ اہتمام ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی سوچتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ ساری زندگی اس نے جتنی محنت کی ہے، جو کچھ کمایا ہے، وہ سارا کا سارا یہی منجمد ہو جاتا ہے. بہت اچھا مکان جو زندگی کی محنت کے بعد اس نے تیار کیا، کئی لوگ اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں. بڑی مشقت کے ساتھ جو مال اس نے کمایا تھا، وہ سارا کا سارا وہ رسا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. برانڈ کا لباس، گھڑی، جوتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا، بلکہ لباس کا تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ فوراً اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ بڑی محنت کے ساتھ وہ کمایا ہوتا ہے. مجھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لفظ بہت بڑے لگے ہیں، جو آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حضور مجھے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے صفحات لکھ کر دیجئے، کچھ نصیحت فرمائیے کہ ساری زندگی میں ان پر عمل کروں اور میرے وہ کام آئیں. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا لائق شاگرد تھا. آپ نے اس سے فرمایا بیٹا بہت عجیب بات ہے، تم اتنے لائق فائق ہو کے اور اس قدر قابل قدر ہو کر آج تم مجھ سے نصیحت طلب کر رہے ہو، لیکن بات یہ ہے نصیحت معدن رسالت سے ہو چکی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنی امت کو اس دنیا کے بارے میں بھی اور اخروی حالات کے بارے میں بھی آگاہ فرما دیا ہے. نصیحت وہاں سے ہو چکی ہے. اگر معدن رسالت کی نصیحت تمہیں کچھ کام نہیں آئی تو بتاؤ غزالی کی نصیحت تمہیں کیا کام آئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد تھا. قرآن عزیز نے اس کے بارے میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا. میں 2-3 مقام قرآن عزیز کے پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا اعلموا، یہ قرآن شریف کا مزاج ہے
یہ لفظ وہاں استعمال کرنا ہے جہاں تنبیہ کرنا، غفلت سے جگانا، بیدار کرنا اور دوسرے کی مخاطب کی توجہ لینا مقصود ہو. جان لو، خبردار ہو جاؤ، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود تماشے کا نام ہے، وزینت، زینت کا نام ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر اولاد میں برتری کی بنا پر فخر کرنے کا نام ہے. لیکن آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. فرمایا دنیاوی زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے ایک کھیتی ہو، جب مالک محنت کرتا ہے اور وہ اپنی ساکھ پر کھڑی ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، تو وہ دیکھ کر پسند کرتا ہے کہ کیا میری محنت رنگ لائی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنی قدرت اس پر ظاہر فرمائے تو اچانک وہ جو کل تک بڑی لہلہا رہی تھی، سبزار تھی، وہ سب کچھ، لیکن اچانک ہی اس پر پلاہٹ چھا جاتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے. فرمایا یہی اس دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، جس وقت تک تو ہڈیوں میں قوت طاقت ہوتی ہے اس وقت تک تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی دنیاوی زندگی ہے. لیکن جیسے ہی کھیتی کی طرح اس پر بھی سبزہ چھاتا ہے تو اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنکھ بند ہونے والی ہے اور کہیں اور آنکھ کھلنے والی ہے. لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کئیوں کو، صرف یعنی اہل اسلام کو یہ عبرت دیتا ہے کہ انہیں رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس دنیا کے اندر جیسے رہنے کی ہے طریقہ کار ویسے وہ رہتے ہیں، اور جیسے آگے جانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق آگے کی تیاری کرتے ہیں. فیصل ناصر، وہ کیا ہے کل متاع دنیا قلیل، کوئی اس طرح وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فقط ہمارے سفر کا ایک سٹیشن ہے. ٹھیک، ہم نے ایک سفر شروع کیا عالم ارواح سے اور ہم نے جانا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ٹھیک، راستے کا ایک مختصر سا قیام ہے. ٹھیک ہے. جس زندگانی تو ایک وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. واہ سبحان اللہ. یعنی یہ جو دم لے کے، اگر کوئی انسان ایک گاڑی میں جا رہا ہے، کہیں دم لینے کے لیے گاڑی رکی تو جس جگہ رکی اگر وہاں دل لگا کے بیٹھ جائے، اس کو کوئی انسان سمجھدار نہیں سمجھے گا. انسان کے سفر کو رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید میں بیان کیا وہ ایسے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم پہلے مردہ تھے. یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی جتنی ساری زندگی ہے، عالم ارواح سے لے کر فویٹس کی زندگی تک، اس دنیا میں آنے تک اللہ نے اس کو جو ٹائٹل دیا وہ موت کا دیا. فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لوٹائے گا. تو انسان کا تو یہ ایک سفر ہے، اس میں ایک موت ہے، دو موتیں اور دو زندگیاں، جن کو قرآن مجید نے کہا قیامت کے دن لوگ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. یا اللہ تو نے ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دیں. دو موتیں، ایک اس زندگی سے پہلے کی موت، ایک اس زندگی کو ختم کرنے والی موت. اور یہ زندگی کا جو وقفہ ہے بہت تھوڑا ہے، اور اس کے اندر جو انسان کے پاس مال و متاع ہے اللہ نے اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے. فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان ساری چیزوں کی محبت ڈال کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے، اس میں عورتیں ہیں، اس میں تمہارے بچے ہیں، تمہارا سونا چاندی، تمہارے تیار کردہ گھوڑے، یہ ساری دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اس کو یہاں استعمال کرو. لیکن ذہن میں یہ رکھو واللہ عندہ حسن المآب، اصل چیز جو ہمیشہ رہنے والی چیز، جو کمال کی چیز ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اگر اس دنیا کی ان چیزوں سے اپنے دل کو تم نے خالی رکھا، اس دنیا کی محبتوں سے. غازی صاحب ایک بہت ہی اہم مثال ہے اس دنیا کی، اگر مثال لینی ہو جیسے بہت بڑا گھر کے اندر، ایک خوبصورت گھر کے اندر ایک ٹوائلٹ کی مثال لے لیں. ٹوائلٹ کے بغیر اس گھر میں رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن ٹوائلٹ جتنا بھی خوبصورت، جتنا بھی اچھا ہو، صرف ضرورت کے وقت انسان اس میں جاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی دنیا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں. اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی اس کے اندر اپنا رہ کر اپنے دل کو اس کی محبت سے خالی رکھنا، اس کے اندر رہ کر اپنے دل کو اس کی چاہت سے خالی رکھنا اور آخرت کی محبت سے بھرے رکھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو العاجلہ کہا، العاجلہ، اور آخرت اس کے مقابلے میں فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ،
تم العاجلہ سے محبت کرتے ہو وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ العاجلہ کیا ہے؟ یہ دنیا جس کی آپ کوشش کریں، محنت کریں، پیچھے پڑیں، جو بھی آپ کو جلدی سے مل جائے گا، لیکن یہ اتنا تھوڑا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرما دیا، حضور علیہ السلام ایک بار گزرے، ایک بکری کو دیکھا جو مر چکی تھی 2-3 دن پہلے، اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، پیٹ اس کا پھولا ہوا تھا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتلاؤ اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی قیمت ہے؟ ایک جگہ یہ بھی الفاظ آئیں گے تم میں سے کوئی یہ خریدے گا، کوئی بکری قیمت جو ہے صحابہ کون خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی قیمت ہو جتنی اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک ہے تو اللہ نافرمانوں کو کبھی یہ دنیا نہ ایک دیتا، پانی کا گھونٹ نہ ان کو ملے، ایک پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ تو اس کی یعنی پرے کا کی حیثیت بھی یعنی نہیں حضرت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے ابن عمر یاد رکھو کن فی الدنیا کا انکا غریب۔ یہ بہت کمال کے الفاظ ہے غازی صاحب۔ آقا نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم یہاں اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا تم یہاں پر مسافر ہو۔ اور فرمایا حضرت ابن عمر کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، رات کو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، کوئی پتہ نہیں صبح ملے یا نہ ملے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اللہ نے اگر تمہیں صبح عطا کر دی تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب تک تمہارے پاس صحت ہے اپنی بیماری سے پہلے اللہ کو راضی کرو، اپنی صحت میں سے حصہ اللہ کے لیے نکالو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری ہر اچھا وقت جی کرتے رہو۔ نصیر صاحب، جب بھی آدمی درست ہوتا ہے موت، تو واقعی اگر وہ دن کو مرا ہے تو اس کو شام نہیں ملی، شام کو فوت ہوا ہے تو اس کو دن نہیں ملا، تو یہ تو مسافر ہے۔ اور جیسے مسافر پرانے زمانے میں جاتے تھے تو وہ سائے درخت کے سائے میں کچھ دیر توقف کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، وہی سائے میں بیٹھنے والی بات ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ قبلہ غازی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو جھنجھوڑ کر فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت، آگے کہا کلا بل تکذبون بہ، تو کس چیز کو جٹلا رہا ہے؟ تو کس لیے تجھے بھیجا تھا؟ تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ڈے آف ججمنٹ کا کون مالک ہے؟ میں ہوں۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے آپ نے حدیث پاک پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میں ایسے ہوں جیسے میں چلا ایک درخت کے نیچے آیا اور درخت کے نیچے بیٹھا، بس سایہ لیا اور پھر میں چلا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ درخت ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ درخت ہماری منزل نہیں، دراصل وہ تو ایک رستہ ہے، وقتی طور پہ ہم رکے اور ہم نے درخت کو اپنی منزل بنا، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 طرق سے یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اسی طرح گلاس میں یا کسی مٹکے میں پانی میں آپ نے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکالا تو بالکل تری اور پانی سارے کا سارا نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری انگلی کے ساتھ جو تری لگی ہے نا، آپ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا ہے اور آخر سارا کا سارا باقی پڑا ہے۔ ہم جو بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہم بالکل اپنا سارا کچھ سمجھ چکے ہیں، اور جو ہے آخرت کی زندگی سارا کچھ اسے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، اس کو بھلا دیا ہم نے، اس کو بلا دیا۔ اچھا اسی لیے فرمایا کہ قبرستان میں جایا کرو۔ جی بالکل اسی لیے ارشاد فرمایا، میں ایک عرض کروں اسی پہ بات کروں، ہماری یہ حدیث پہلے بیان کر دیں، قبرستان جایا جی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قبرستان جاؤ، جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے ان مردوں سے، ان قبور سے تمہیں آخرت کی ایک یاد آئے گی، اور جب آخرت کی موت یاد آئے گی تو تم بالکل بھول جاؤ گے۔ یہی قبلہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وقتی طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اب اگلا لمحہ مجھ پہ آنے والا ہوتا ہے، اور جو ہی ہم جاتے ہیں فوراً غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت مشہور شخصیت ہے، حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں سیالکوٹ کا، اور باقاعدہ ان کے نام کا ایک روڈ ہے۔ آپ جنازے نہیں پڑھاتے تھے، آج لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جنازے پڑھانے کا، آپ بالکل نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک دوست بزرگ کہنے لگے قبلہ آپ نے ہی جنازہ پڑھانا ہے، آپ نے اصرار کیا جی میں نے نہیں پڑھانا، بڑا اصرار کیا، آپ پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ پیچھے سے لوگ وضو کر رہے تھے، کسی نے آواز دی جناب 2 منٹ کے لیے واز کر رہے ہیں، نصیحت تھوڑی سی کریں تاکہ لوگ وضو کر لیں۔ آپ نے قبلہ ایک ہی جملہ کہا اور وہی جملہ سب سے بڑا پیغام تھا۔ 2 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، آپ فرمانے لگے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ واز و نصیحت کرے، میں نے واز و نصیحت کیا کرنی ہے؟ میرے سامنے یہ جو چارپائی پڑی ہے نا، اور چارپائی کے اوپر جو میت پڑی ہے، اس سے بڑا کوئی واز اور اس سے بڑی کوئی نصیحت ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ کیا پیغام ہے؟
قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا انسان تجھے انفرادی طور پہ بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، اجتماعی طور پہ بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، کلو نفس موت سے مفر نہیں ہے ہی نہیں، کوئی بندہ ہے اتنے بڑے شہنشاہ دنیا میں ہے، کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ کلو نفس کوئی ٹھہر نہیں سکا، کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ اچھا جی، مفتی صاحب میرے بزرگوں میں سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ عرفے کھڑی، وہ کہتے ہیں کہ جیون ہر کوئی آکتے موت کھلی سر اتے لاکھ ہزار تیرے تھی سونے ونج قبر وچ ستے۔ اس پہ غور کر لو کہ بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے صاحب اقتدار، بڑے بڑے علم والے، فضل والے، دولتوں والے، سب محلوں والے جا کے وہیں 6 فٹ میں ہی جا کے لیٹتے ہیں۔ جی، احادیث سے لے کر قرآن عزیز، احادیث طیبہ اور ہمارے بزرگوں کے جو اقوال اور ان کی زندگی کے جو طریقہ کار ہے نا زندگی گزارنے کے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، سیدنا داتا صاحب کے دادا مرشد، جی داتا صاحب کے مشائخ میں سے دادا ہیں۔ مرشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 400 اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، اور ان اساتذہ کرام سے کسب فیض کے بعد 4000 احادیث کا متون میں نے پڑھا۔ اچھا، یہ سب پڑھنے کے بعد میں نے صرف ایک حدیث پاک لی ہے جو عمل کے لیے مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ میں نے سب کچھ چھوڑا اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھا۔ فرماتے وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ پہلے لفظ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علم اولین و آخرین اللہ تعالیٰ نے اس میں مندرج فرما دیا ہے۔ لفظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں، بعض اصحاب سے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب دنیا کے لیے صرف اتنا عمل کرنا جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرنا جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی چاہت تمہیں اتنی ہونی چاہیے جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے بعد میں۔ اور چوتھا جو لفظ ارشاد فرمایا گناہ صرف اتنا کرنا جتنا تم سزا پر صبر کر سکو۔ فرمایا یہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرماتے میرے لیے عمل کے لیے کافی ہے۔ اور ایک مقام پر حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے سے جس وقت دور ہوتی ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور فرمایا سرکار کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی شخص کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی تخلیق کے مقصد کے بغیر گزر جائے، یعنی عبادت کے بغیر گزر جائے، سرکار فرماتے ہیں اس کو چاہیے زندگی کا عرصہ دراز جو ہے صرف اس لمحے پر حسرت پر گزار دے وہ۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا، جس بندے کی زندگی کے 40 سال اس طرح گزر جائیں کہ اس کے وجود میں موجود خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے تو اس کو چاہیے وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے۔ اوئے ہوئے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ اکبر، کیسے بزرگ تھے جی! ایک لمحہ، وہ کون سے بزرگ تھے کہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سراپا مبارک ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہوا، میں سمجھوں میں ایمان نہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ گرامی شیخ ابو العباس المرسی رضی اللہ عنہ، المرسی، بالکل ٹھیک، یہ ان کا ارشاد گرامی کہ لمحہ برابر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اوجھل کیسی حضوری ہے جی، سبحان کیسی حضوری ہے جی، سبحان اللہ، دوام ہے۔ اور یہی بات انجیل مقدس میں بھی ایک مقام پر آئی، وہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ انجیل مقدس میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس وقت انسان مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کی چارپائی تیار کرنے سے، اٹھانے سے لے کر جنازہ پڑھنے تک، یعنی قبر کی تدفین تک، یہ جتنا عرصہ ہے، اس دورانیے میں 40 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اور ان 40 میں وہاں پر ارشاد گرامی امام غزالی فرماتے ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اے میرے بندے، تو نے زندگی بھر یہ کوشش کی، تو بنتا رہا، سورتا رہا، اور صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی تیری طرف توجہ نہیں کی، اور میں ہمیشہ اس بات کا منتظر رہا، میں دیکھتا رہا تجھے، تو بنتا تھا، سورتا تھا، لیکن تو نے کبھی میرے لیے طہارت نہیں کی، تو کبھی میرے لیے بنا نہیں، سورا نہیں، تو نے میری ذات کو کبھی پیش نظر نہیں رکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو بندے کے مرنے کے بعد جب اس کی چارپائی جنازے کے لیے رکھی جاتی ہے تو قبر تک اس سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بڑا خوبصورت ہے، وصال کے بعد جس وقت خواب میں کسی نے دیکھا تھا تو پوچھا بتائیے کیا بنا، تو فرمایا وہ عبارات، وہ اشارات، وہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، سب کچھ گیا، سب کچھ پیچھے رہ گیا، اگر کچھ کام آیا ہے تو وہ 2 رکعتیں جو میں نے شام رات کے کسی وقت میں جا کے رضائے الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، یہ آہ سحر گائی پھر کام آئی۔ جی اللہ رب العزت نے جتنا قرآن مجید میں
جو دنیا کی مثالیں بیان کی وہ پڑھنے کے لائق ہیں. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں تمام محدثین نے ان کو کتب حدیث میں ایک چیپٹر کے تحت لایا اور وہ ہے الزہد فی الدنیا. اچھا. دنیا سے بے رغبتی. آپ تمام کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، یہ مستقل چیپٹر ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے. اور یہ ٹاپک ہمارے طلباء کے سلیبس میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین بار بار سنانے چاہیے، تاکہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا غیر یقینی ہونا، دنیا کا غیر مستقل ہونا، اس پر ہے یقین. یہ مشکل ویسے پروفیسر، غازی صاحب یہی ہے. اور یہ خاص تصوف طور پہ یہ جنہوں نے عمل کر کے دکھانا تھا وہ تو خود لینڈ کروزروں پہ چڑھ گئے. غازی صاحب یہی بات عرض کر رہا ہوں، یہ تصوف کا ٹاپک تھا. یہ تصوف تھا جس کو آج لوگوں نے صرف اس کے نام سے ڈر کے دور ہو گئے کہ یہ اسلام ہے یا یہ کیا ہے. اللہ کے بندو، اپنے دل میں اس دنیا کی محبت کو ختم کر کے آخرت کی محبت کو دلوں میں ڈال دینا، یہ تھا وہ تصوف کا موضوع جس پر علماء محنت کرتے تھے، جس پر صوفیاء محنت کرتے تھے. دلوں میں آخرت کی محبت پیدا ہو جائے تاکہ دنیا میں رہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہ رہے. یہ نہیں ہے تصوف کا مطلب کہ انسان کے پاس دنیا ہی نہ ہو. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، سلمان اللہ کے نبی ہیں، دنیا بھر کی ان کے پاس حکومت ہے لیکن زاہد فی الدنیا ہے. دنیا کا زہد اور دنیا کی بے رغبتی ہے. ایک حدیث پاک ہے غازی صاحب، یہ ہر ایک کو پروفیسر ناصر 30 برس پہلے تک میں دیکھتا رہا ہوں، بڑے بڑے میں نے علماء دیکھے ہیں، ایسی سادہ ان کی زندگی ہوتی تھی کہ ان کو دیکھ کے آدمی کہتا تھا کہ ہاں یہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم اپنے بزرگان دین کا پڑھتے ہیں، واقعی وہ ان سے بھی بڑے تھے تو وہ پھر کیا ہوں گے. مثلا میں آپ کو ایک آدمی کا 2 واقعات بتاتا ہوں. مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے جو ورثاء ہیں وہ بھی دنیا دار ہو گئے، ان کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی. میں گیا تو مجھ سے وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. تو وہ اوپر کہنے لگے جی مینار پہ ہیں، میں نے ملنا تھا ان کو. اوپر گئے، مینار پہ دیکھا تو انہوں نے وہ جو جس پہ یہ سیمنٹ اور ریت مکس نہیں کیا ہوتا، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ لے کے خود مستری کے ساتھ تھے اور یہ ان کا جو بازو تھے اس پہ وہ سارا سیمنٹ لگا ہوا تھا. یہی آل سرفراز نعیمی میرا دوست رہا ہے شہید، وہ موٹر سائیکل ٹوٹی سی موٹر سائیکل ہوتی تھی اس کے پاس ہوتا تھا. وہ لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں تھی جو ان کی تکریم اور عزت. یہی سید ابو البرکات میں نے دیکھے، اس قدر سادگی، اس قدر سادگی، اتنا بڑا آدمی. غازی صاحب ان لوگوں کے سامنے رسول اللہ کی زندگی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. آقا ایک چبوترے میں تھے، پیچھے لمبی حدیث ہے طویل، اس کا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے صاحب وہ عرض کرتا ہوں. آقا چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام اور چٹائی کے درمیان صرف آپ کی مبارک قمیص تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا، حضور اٹھ کے بیٹھے. حضور کے جسم مقدس پر اس یعنی وہ جو کھجوروں کی چٹائی کے جو نشان تھے آقا کے مبارک جسم پر نظر آ رہے تھے. فاروق اعظم رو پڑے. میرے آقا نے فرمایا اے عمر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیسر کو اس کے دربار میں دیکھا، کسرا کو دیکھا، آپ اللہ کے زیادہ محبوب ہیں یا رسول اللہ، وہ اتنے آرام سے رہتے ہیں اور آپ اس طرح کہ آپ کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشان. حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کے لیے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ادریس خولانی، یہ میں جا رہا ہوں اس کے لیے بریک کے لیے، آؤں گا تو پھر بات کروں گا. لیکن یہ کیوں ہوا، یہ کیسا انقلاب آ گیا کہ اب ہر آدمی جو ہے وہ اس دوڑ میں ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بہت اعلیٰ گھر ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے. اس طرف ہے یہ کہتے تو ہیں ہم زبان سے کہ جی یہ دنیا چند روزہ ہے اور مسافر چند روزہ ہیں ہم، لیکن جو عملی طور پہ وہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں ادھر ابھی بہت دیر رہنا. ناظرین کرام بہت مختصر وقفے سے آئیں گے تو آپ کو بہت ایمان افروز ابھی واقعات میرے اسکالر سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین کرام ہارون رشید خلیفہ ہے بہت بڑا اور اتنی بڑی سلطنت ہے. آج کی کئی جو ممالک ہیں ہمارے اسلامی ممالک یہ اس ایک ملک میں اس کے زیر سایہ تھے اس زمانے میں. بہلول دانا ان کے بھائی تھے اور بہلول دانا کو وہ ملے راستے میں، خلیفہ ہارون رشید آ رہے تھے تو یہ قبرستان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کبھی شہر بھی آ جایا کرو ہم سے ملاقات کے لیے. تو بہلول دانا نے کہا میں بیوقوف لوگوں سے نہیں ملا کرتا اور نہ ان کے پاس میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا ہم بیوقوف ہیں؟ اس نے کہا ہاں شہر میں بیوقوف لوگ رہتے ہیں. کہنے لگے کیسے بیوقوف ہیں؟ انہوں نے کہا روز 5 آتے ہیں
اور واپس 4 جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. جی قادری صاحب. بالکل میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اب دیکھیں نا اسی ٹائٹل کو دیکھے جائے تو حضرت ابراہیم بن ادم کہاں تھے اور کہاں پھر آ گئے، سیم وہی چیز آ گئی. جلال الدین اکبر وقت کا اس کا اوائل پیریڈ کیسا تھا، لیکن جب اسے بھی سمجھ آئی اچانک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ہر طرف عیش و عیاش ہے، سارا کچھ اچانک بتی بند ہوتی ہے، کمرہ روشنی بند، سارے نیچے زمین پہ گر پڑتے ہیں اور خدام آ کے جگاتے ہیں قبلہ کیا ہوا. وہ کہنے لگا چھوڑ دو بس، آج جو ہونا تھا ہو گیا. میں بتائیے تو صحیح کیا ہو. کہنا ہوتا یہ ہے آج یہ کمرہ میرا ہے، یہ مجھے پتہ ہے میری کھڑکی کہاں ہے، دروازہ کہاں ہے، میرا بیڈ کہاں ہے، فلاں چیز ہر چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف آج میں داخل ہوا، لائٹ چلی گئی تو مجھے وہ قبر یاد آ گئی جس کو اندھیرا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو آج یہ میں برداشت نہیں کر سکا تو وہ کہاں برداشت کروں گا. بالکل وہی حضرت بہلول دانا اور یہ وہی شخصیات ہیں جنہوں نے حقیقت کو پایا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں قبلہ، کسی بڑے خوبصورت اسکالر نے ایک بڑی کمال کی بات کی اور وہ آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے بھی اسی طرح گھومتی ہے اور دماغ میں بھی اسی طرح گھومتی ہے. وہ فرماتے ہیں کبھی بھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرو. واہ. وائے کہنے لگے اس لیے کہ گناہ مزہ تھوڑا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور گناہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور کبھی بھی تھوڑی سی نیکی کو کبھی تھوڑا نہ سمجھو، اس لیے اور کبھی مشقت، تھوڑی سی مشقت کے لیے چھوٹی سی نیکی جو ہے اسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. کبھی بھی چھوٹی سی عمل کو، مشقت کو چھوڑا، اس لیے کہ مشقت تو ختم ہوگی، وقتی ہے، اور یہی عمل جو ہے آخرت کے پہاڑ کے بن کے ملے گا. تو یہی ایک وجہ ہے ہم انسانوں نے کیا ہم وہ رستہ اختیار نہیں کر رہے. میں عرض کرنا چاہوں گا شاد عظیم آبادی نا بر صغیر کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے. جی. اور یہ وہ شاعر تھا جس کے عطاء اللہ شاہ بخاری عاشق تھے، بہت زبردست ان کے اشعار پڑھتے. اس نے کمال کی بات کہی، کہتا ہے کہ بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، کام کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. قبلہ دیکھیں نا یہی وجہ ہے ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کا مستقبل، اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، اپنے آخرت کے مستقبل کی فکر کیوں نہیں ہے. سکول بچہ نہیں جا رہا اس کی فکر ہے، کاروبار پریشان ہے اس کی اکثر فکر کیوں نہیں ہے ہمارے پاس. میرے ابا میاں ہی رہنا چاہیے، اللہ میاں نہیں بننا چاہیے. بالکل رازق وہی ہے. میرے ایک ڈاکٹر سے ہمارے پی ایچ ڈی اسکالر، وہ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے تھے، اچانک ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. تعزیت کے لیے نماز جنازہ پہ بہت سارے کثیر لوگ آئے، ڈاکٹر صاحبان تھے اور بھی، تو سارے وہ رو رہے تھے بڑی زار و قطار. کسی نے دلاسا دیا کوئی بات نہیں، والد صاحب دنیا سے چلے گئے. مگر قبلہ انہوں نے جو کہا وہ کہنے لگا یار میں اس لیے نہیں رو رہا، یہ میرے والد صاحب ہے، یہ تو حکم ربی ہر کسی نے جانا ہے. میں رو صرف اس لیے رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے دنیا کی ہر تعلیم مجھے دی ہے. میں مختلف کنٹریز میں جا کے پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، ورکشاپ کنڈکٹ کرتا ہوں، لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ والد صاحب نے دنیا کی ساری تعلیم دی ہے. آج مجھے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نماز جنازہ نہیں آ رہے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ اگر سروے کرایا جائے تو 70% تو یہی معاملات ہے کیا. ہاں جی. ہم کہاں آ کے کھڑے گئے؟ ہم تو دنیا کی تیاری میں ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی آخرت کی طرف جا رہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. یہ قرآن کا فیصلہ. بہت دلچسپ بات ہے جی، اور افسوس کی بھی بات ہے. یہ جب مشرف دور میں تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ یا تو بی اے ہو الیکشن لڑنے کے لیے MP MNA، یا گریجویٹ ہو، اور یا پھر وہ دینی سند ہو. تو وہ ایک سابق وہ چیف جسٹس صاحب تو وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اور ایک جج صاحب آج کل بھی سپریم کورٹ کے، وہ دونوں کی DB تھی. تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو ایک صاحب آئے، کوئی الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا چیلنج ہوا تھا. تو ان کے پاس وہ کیا ہے شہادت العالمیہ کی ڈگری انہوں نے پکڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس ایک بڑے مشہور دینی مدرسے کی ڈگری تھی. تو انہوں نے کہا میں نے جی یہ کیا ہوا ہے کورس. دوسری پارٹی کہہ رہی تھی جی کوئی نہیں کیا ہوا. تو وہ ججز رات نے مجھے امتحان میں ڈال دیا. میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ لیں غازی صاحب آپ ذرا آئیں نا ان کا ٹیسٹ لیں کہ شہادت العالمیہ انہوں نے لی ہے. تو میں کھڑا ہوا، میں نے انہیں کہا کہ نوجوان نماز جنازہ آپ سنا دیں. تو اسے کہا جی وہ تو مجھے نہیں آتی. میں کہا کمال ہے، شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے. اسے کہا جی اصل میں 1990 سے لے کر اب تک ہمارے محلے میں بندہ ہی کوئی نہیں فوت ہوا، تو اس لیے میں نماز جنازہ نہیں آتی. یہ ہمارا حال ہے آلموسٹ. یہ جس طرف قادری صاحب نے توجہ دلائی ہے 70% لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ اب تو بات آگے بڑھ گئی ہے اس سے. وہ معاملات یہ ہیں کہ جس وقت آپ جنازہ لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اکثریت دیکھیے کہ اگر نماز کا دورانیہ ہو
تو یہ فرض نماز کی ادائیگی میں مشغول نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کر حلقہ بنا کر چار چار 5 6 لوگ جو ہیں وہ اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ میت کے کتنے ورثاء ہیں، اس کی وراثت کتنی ہے، یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کے خاندان میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ آئے کہ نہیں آئے، اس کو بھی کہاں بیچارے وہ یاد کرتے، وہ سیاست کرتے، وہ کہتے ہیں یہ جو وارث ہے نا یہ دیکھ لیں کہ ہم آئے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، وہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس جنازے میں آئے ہو تو تم سے پہلے یہ بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میں نے ہمیشہ جنازے ہی پڑھنے ہیں لوگوں کے، آج اس کو پتہ نہیں چلا وہ اس مقام پر آ گیا ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ تم بھی شاید یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کے ہی پڑھنے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ایک مقام ایسا بھی آ جائے گا، کوئی دن ایسا ضرور لے آئے گا جس وقت تم یہاں پر ہوگے اور تمہارے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں گے لوگ کہ ہم نے لوگوں کے ہی جنازے پڑھنے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہاں پہ شرعی بتا دیں، ہمارے ہاں سب لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ ہاتھ باندھے رکھتے ہیں، جب نماز جنازہ پہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ دایاں چھوڑ دیا السلام، حالانکہ اصولی یہ ہے جب چوتھی تکبیر کہی جائے تو ہاتھ دونوں چھوڑ دینے چاہیے، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہی سنت طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے کہ جس وقت میں نے تو دیکھا ایک صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے میرے سامنے، انہوں نے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بایاں ہاتھ، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اچھا، یہ طریقہ خلاف سنت، تاکہ سنت یہ طریقہ دیکھیں یہی نا ہے۔ آج لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ اکبر کہے امام آخری دفعہ تو دونوں ہاتھ آپ نے چھوڑ دینے، سلام جب پھیرنا ہے تو ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوں۔ اور دوسری غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں امام سمیت ہر مقتدی پر لازم ہے، یہ صرف امام کی تکبیر کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور خود تکبیر نہیں کہتے، پتہ نہیں پیچھے جو معصور دعائیں ہیں، کوئی ثنا، درود شریف، وہ تو چلے رہنے دیں نا، یہ تو ضروری ہے، فرض ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں کرتے، یعنی فرض تکبیریں بھی نہیں کہتے، تو ان کی طرف سے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے ساتھ، جی وہ مقتدی کے لیے بھی لازم ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے امام اونچی آواز سے کہتا ہے اور پیچھے مقتدی جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ قاضی صاحب میں گزارش کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو یہ نصیحت فرمائی تھی، فرمایا اے فلاں رات کو بہت زیادہ نہ سویا کرو۔ حالانکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ، ویسے اب ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کے لیے بنائی ہے، پہلے لوگ سویا کرتے تھے، لیکن اب معاملات کچھ مختلف ہیں، دن کو لوگ سوتے ہیں اور رات جو ہے وہ انٹرنیٹ میں، جی ایسے ہی، اور رات جو ہے وہ انٹرنیٹ کے لیے گزرتی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت بڑا ہے، حضور کا ہر ارشاد بڑا ہے، فرمایا میرے صحابی خیال کیا کرو رات کو بہت زیادہ نہ نیند لیا کرو، اس لیے کہ رات کی نیند قیامت کے دن بندے کو فقیر بنا کے رکھ دے گی۔ اللہ، یعنی بندے کو چاہیے نماز عشاء کے ساتھ کچھ نوافل جو ہے وہ ضرور ادا کیا کرے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں بطور ثواب جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جملہ بہت قابل غور ہے، فرماتے ہیں یہ جس جسم میں تمہاری جان ہے، جس کو تم بناتے ہو سنوارتے ہو، ذرا اس کے بارے میں غور کرو، یہ پرندے کا پنجرہ ہے یا پھر جانوروں کا چوپایوں کا استبل ہے؟ اگرچہ کہا کہ یہ پرندے کا پنجرہ ہے، یعنی تم نیک آدمی ہو تو ان قریب جو ہے یہ پنجرہ اڑے گا، عالم بالا کی طرف جائے گا، اور ایک آواز اس سے پہلے تمہارے کان میں پڑے گی بڑی خوبصورت، اور وہ یہ لفظ ہوں گے ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف واپس آ، چل اپنے رب کی طرف واپس آ۔ اور پھر یہ پرندہ جو ہے وہ جنت کے عالی برجوں کے اوپر جا کر بیٹھے گا، وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ لیکن خیال کرنا، اگر یہ تمہارا پرندے کا پنجرہ نہیں ہے یہ جسم، بلکہ جانوروں کا استبل ہے، یعنی تم عمل نہیں کرتے، تو پھر یہ یاد رکھنا اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن عزیز نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ناصر ابراہیم بن ادم فرماتے تھے کہ یہ رات کی بادشاہی جو ہے، اگر دن کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے گریبان پھاڑ کے جنگلوں کی طرف آ جائے، رات کی بادشاہی کچھ تو مزہ ہوگا نا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے یغوث البحر من طلب اللؤلی، جس کسی کو ضرورت ہو نا لو ان کی ہیرے جواہرات، ہاں، تو وہ سمندروں میں غوطہ زنی کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتے۔ فرمایا ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جس کو آخرت کی بلندی چاہیے وہ راتوں کو اللہ کے حضور جاگتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے ومن طلب العلا من غیر کد، اور جو چاہتا ہے کہ بغیر محنت، بغیر کوشش، بغیر جد و جہد کے اللہ کے حضور بلندی مل جائے، فرمایا اضاع العمر فی طلب المحالی، اس نے اپنی عمر ضائع کر دی ایک محال کام میں۔ صاحب بغیر محنت کے اس دنیا کا کوئی مقام نہیں ملتا، اس دنیا کے عارضی مقام، چھوٹے چھوٹے مقام، ان کے لیے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی حضور قیامت کا مقام مل جائے بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے، ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے
حضرت ابو ادریس جنت بڑی مہنگی ہے، مہنگی، اس کے لیے تو جان اور مال کا سودا ہوا ہے نا جی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت لوگوں کے ساتھ اس کا سودا کر دیا ہے، ان کے جان اور مال کے ساتھ. اپنی جان اور مال اللہ کے کر دو، اللہ کی جنت تمہاری ہو گئی. ہمارا کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان اور مال اس کو دیے بغیر جنت مل جائے. یہ جان اور مال تو اللہ نے سودے میں دی ہوئی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے. واہ. وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا میں نے دنیا کے سب لوگوں کے احسان جو ہے وہ اتار دیے، اس کا بدلہ جو ہے صدیق اکبر کے احسانوں کا اللہ ان کو قیامت میں دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جان بھی تہاڈی تے مال بھی تہاڈا. ہائے 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 ہائے. ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا. یہ ہونا چاہیے یہ جذبہ. جی قادری صاحب. وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہیں فرمائیں کہ جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. جس کی اتنی طاقت اور قوت اور ہو اور ہاتھ میں ایک تنکا پکڑ کے کہیں کہ کاش میں یہ ہوتا، ہائے ہائے ہائے. کاش میں یہ ہوتا مجھ سے ساتھ. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کل آئے گی قیامت تو پھر دیکھیں گے. اصل ہم کل کو بھول چکے ہیں. میں یہاں ایک دنیاوی ایک مثال قبلہ لینا چاہوں گا. یہ ہم نے اپنے گھروں کے سامنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آنکھیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ہم اور پھر وہ کرتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے فوراً آؤٹ ہو جانا ہے اور جو چیز ہے وہ سامنے آ جانی ہے. اس سے اس بات کا نہیں پتہ اس سے بھی ایک بڑی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، مگر اس پر ہم امید کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی کب جل قیامت آئے گی. جنید بغدادی نے جو بات کہی، حضرت سری سکتی جو حضرت سری سکتی ان کے ماموں تھے اور مرشد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ آدمی کھا کے پھر اس کی نافرمانی نہ کرے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل ہمیں جی دنیا کی بے ثباتی کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا باقاعدہ حساب ہے. آنکھوں کا حساب ہے، کانوں کا حساب ہے. کیا انسان اگنور کرے گا؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یہ زبان ہے یہ بھی اس کے خلاف، اور آنکھیں ہیں یہ اس کے خلاف، اور یہ کان ہے یہ اس کے خلاف، ہاتھ اس کے خلاف. تو انسان کو اس بات، یعنی اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ویڈیو چلے گی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک اور انسان اس وقت کہے گا یار یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا. تو ہمیں اس بات کی طرف جانا ہے. یہ دنیا ناپائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں. کسی شاہ صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عقل مند جو ہوتا ہے وہ ناپائیدار دنیا سے دل لگانے والا نہیں ہوتا. اور دنیا سے دل وہی لگاتا ہے جسے پتہ ہے یہ رونقیں ہیں، یہ خوشیاں ہیں. یہ دنیا دل لگانے کی جا نہیں ہے، اور وہ مسافری سمجھتے رہے بزرگان دین جتنے تھے. جی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد، بلکہ اس کا پس منظر میں پہلے اپنے دنیاوی لحاظ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مجلس میں نے دیکھا تھا کہ ایک جاہل نے یہ شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر قیامت کے دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کہ بتاؤ تم عمل کر کے کیوں نہیں لائے، تو میں کہوں گا مجھے نعت پڑھنے سے فرصت نہیں ملی. بندہ وہ جاہل تھا، بندہ جاہل تھا. میں نے اس مجلس میں اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا کہ تم نے ساری زندگی کبھی کوئی شعر نہیں پڑھا. یہ بات تو حسان ابن ثابت کہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں، حسن رضا بریلوی کہیں، تو یہ سمجھ آتی ہے. تم نے تو ساری زندگی، اور جس کے لیے تم نے پڑھا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی شعر کہنا ہے یا نہیں کہنا. لیکن اس پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب. جنت کی طلب کرنا وہ بھی بغیر عمل کے، فرمایا یہ بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یعنی بندہ عمل کوئی نہ کرے اور جنت کی طلب کرتا رہے، تم مانگ اللہ سے کیا رہے ہو، اور دنیا میں تم لے کے کچھ بھی نہیں گئے باری تعالیٰ کے پاس. حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال ہوا، جو ہے نا کھریپڑ شیب والے ہمارے سائیں صاحب، وہ بڑے دلچسپ باتیں کرتے ہیں اور اتھارٹی ہیں وہ جو ہیں پیر صاحب. تو وہ کہنے لگے، ایک نعت خان پڑھ رہا تھا نعت مجلس میں کہ میری آنکھاں مدینے چ رہ گئیاں، میں واپس آ گیا، اس طرح کا پنجابی کی نعت پڑھ رہا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی انہوں نے تو جتنا جھوٹ بولنا تھا بول دیا، اب اور کسی نے جھوٹ بولنا تو وہ بھی آ جائے. کہنے اتنی موٹی آنکھیں پاس ہے تمہارے اور تم کہہ رہے ہو میری آنکھاں مدینے چ رہ گئی. حضرت ثابت البنانی رضی اللہ سردار عالم جی صاحب بہت زبردست آدمی ہیں. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، 40 سال خدمت کی. جب وصال ہوا تو ان کی قبر تیار کی جا رہی تھی، تو تبھی قبر تیار کرنے والے اکابر محدثین تھے ان کے شاگردوں میں سے. کسی کی کوہنی لگی تو تیار ہو کر نہ دیوار جو تیار تھی اس کی کوئی اینٹ نیچے گر گئی.
تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر میں اسی وقت نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو تدفین کرنے والا تھا نا وہ ساتھ دوسرے جو شیخ ہیں ان کو کونی لگا کر کہتا ہے یہ دیکھنا ذرا. اس نے کہا فوراً خاموشی, یہ برزخی معاملہ ہے, قبر بند کر دو. بند کر دی گئی. تو واپس آگے نا آپس میں مشورہ کر کے سب محدثین نے تو یہ طے کیا کہ حضرت ثابت البنانی کی صاحبزادی سے پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے کہ حضرت ثابت جو ہیں وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. شروع کر دی. جب ان سے پوچھا فرمایا واقعی تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضرت ثابت کو ہم نے اس حال میں دیکھا ہے. فرمایا میرے والد کی دعا قبول ہو گئی. 40 سال کا عرصہ میں نے اپنے والد کو دیکھا, وہ جب بھی تہجد پڑھتے تھے یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ اگر اس ساری کائنات میں قیامت تک آنے والی مخلوق میں سے اگر تو اپنے کسی بندے کو اجازت دے کہ وہ نماز پڑھ سکے اپنی قبر میں, تو مالک وہ اجازت مجھے دینا. فرمایا میرے والد کی دعا قبول ہو گئی. کیا خواہشات تھی ان لوگوں. یہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے وصال کے بعد آپ کو خواب میں آپ کے اصحاب میں سے کسی نے دیکھا, تو حضرت آپ نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا, سفیان ثوری کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا, اور بھی بزرگوں کے بارے میں. لیکن ایک بات جو حضرت بشر عافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. کہا کہ بشر عافی کا کیا بنا, یہ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہ جب وہ مالک کے حضور پیش کیے گئے ہیں تو وہاں سے ندا آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل من لم یاکل, کھا جو میری رضا کے لیے دنیا میں نہیں کھایا کرتا تھا, پی کہ تو میری رضا کے لیے دنیا میں نہیں پیا کرتا تھا, وتنعم اور نعمتیں اختیار کر, نعمتوں سے لطف اندوز ہو اس لیے کہ دنیا میں تو نے میری رضا کے لیے ان نعمتوں کو چھوڑ دیا تھا. سر مجھے بریک لینی ہے ناظرین کا, بہت مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. کتاب الشفا کبیر سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. ہر مرض کی شفا یابی کے لیے یہ وظیفہ ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر بیمار کے سرہانے ایک بار سورہ فاتحہ اور 10 بار یا حلیموں پڑھے تو مرض کے ہجان میں اور اس کی شدت میں فوراً تخفیف ہو جائے گی اور مریض انشاءاللہ تعالی شفا یاب ہوگا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ اول و آخر ضرور پڑھیں. بک آف دی ڈے جی یہ کتاب ہے التذکرہ سفر آخرت کی منازل کے حوالے سے. یہ حضرت علامہ شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. فرید بک سٹائل نے اس کو شائع کیا, اردو بازار نے. بڑی زبردست کتاب ہے. آخرت کے سارے احوال جو ہیں یہ 2 والیوم میں کتاب ہے. اس میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, یہ پڑھنے کے لیے بہت مناسب ہے اور اس کا آلہ رکھے تو اس کی زندگی میں یقیناً ایک تبدیلی اور انقلاب آ جاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود عطاء نصیب فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. سارے مہمان میزبان اور سارے ناظرین مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم نعت آج ذیشان اظہر سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ذیشان. اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دل اداس شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نوں صورت نو میں جانا کھا کے
سچ آکھتے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں مکھ چند بدے شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے مکھ چند بدے شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ ما اجمل ما احسن سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتھے میرے کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متراں دی ودیریے اداس گنیریے لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جڑیاں